الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. افضل درود پاک نماز والا درود پاک تمامی حضرات درود ابراہیمی بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یا الہی رحمکم برماغما یا الہی رحمکم برماغما عفوکن جملہ گناہی ماغما. ایچنی پیغمبرو سردار ماں ربنا سلم وسلم دائما
ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال ادبی محمد کی غلامی ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے ستاروں سے یہ کہہ دو اب کوچ کریں خورشید منور آتے ہیں قوموں کے پیغمبر آ ہی چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں حضرات محترم معزز سامعین و حاضرین دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز طلبہ قابل سب تکریم و تحریم حضرات علماء کرام مولانا فاروق احمد نواز صاحب بھائی راشد صاحب حضرات کی محنت کوشش جد و جہد مدرسہ عربیہ جامعہ خلفائے راشدین اڈا چنی والے میں آپ حضرات دور کا نزدیک کا سفر کر کے تشریف لائے عظمت قرآن شان قرآن بلندی قرآن کریم مقام قرآن کریم مقام دینی مدارس کے لیے اللہ پاک نے ہم سب کو جمع فرمایا آپ حضرات دور کا نزدیک کا سفر کر کے تشریف لائے مرد بھی آئے خواتین بھی آئی بچے بھی آئے بزرگ بھی تشریف لائے علماء کرام تشریف لائے ثنا خان مصطفیٰ تشریف لائے حضرات علماء کرام نے مجھ سے قبل بہترین انداز میں آپ حضرات کے سامنے بیان فرمایا ہمارے دوستوں میں سے حضرت قاسمی صاحب آپ حضرات کے سامنے بہت بہترین انداز میں بیان فرما رہے تھے اللہ پاک حضرات کی عمر میں برکت رحمت نازل فرمائے ہم سب کی حاضری اللہ پاک اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ پاک اس مدرسے کو ہر مدرسے کو تا قیامت آباد فرمائے اللہ پاک جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرمائے سب سے پہلے مولانا کے لیے مبارکباد قاری صاحبان کے لیے مبارکباد ان بچوں کے لیے مبارکباد جن بچوں نے یہاں قرآن کریم پڑھا حفظ کیا یاد کیا مدرسہ جامعہ خلفائے راشدین والوں کے لیے مبارکباد معاونین حضرات والدین اساتذہ کرام آپ تمام حضرات آج قرآن کریم کی خوشیاں منانے کے لیے یہاں پہ جمع ہو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اسی طریقے سے اللہ پاک ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے مسلمانوں یہ چھوٹے چھوٹے دینی مدارس دراصل دین کے قلعے ہیں اگر دینی مدارس نہ ہوتے اردو سمجھ آتی ہے نا ماشاءاللہ انڈیا دے گانے تو سارے سمجھ لیندے ہیں تو اردو بھی سمجھ لیا کرو کوئی گل نہیں آسان اردو میں بات کروں گا سمجھ آئے گی انشاءاللہ آپ کو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے دینی مدارس دراصل دین کے قلعے ہیں اگر دینی مدارس نہ ہوتے تو آج ہمارا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ٹھیک نہ ہوتا دیکھو نا تو انہوں کو نہیں آندہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ دینی مدارس کی برکت ہے اگر دینی مدارس نہ ہوتے تو آج ہمیں غسل اور وضو کے فرضوں کا پتہ نہ ہوتا سنتوں کا پتہ نہ ہوتا اگر دینی مدارس نہ ہوتے تو آج ہمیں اللہ کے قرآن کریم کا بھی پتہ نہ ہوتا یہ قاری صاحبان قرہ حضرات اور یہ دینی مدارس والوں کی محنت ہے کوشش ہے آپ حضرات کے سامنے نہ کوئی ان کی مستقل آمدنی لیکن فتوکل علی اللہ اللہ کے توکل پہ یہ دینی مدارس چل رہی ہیں اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک چلتے رہیں مسلمانوں آپ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے تھوڑے دانے دیے کچھ چندہ دیا اس وجہ سے شاید مدرسے چل رہے ہیں اللہ اور اللہ کا قرآن نہ کبھی ہمارا محتاج تھا نہ ہے اور نہ کبھی رہے گا
اللہ اور اللہ کا قرآن نہ کبھی ہمارا محتاج تھا، نہ ہے اور نہ کبھی رہے گا۔ ایک زمانہ تھا سید قرآن پڑھتے تھے، جب سیدوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تو اللہ پاک نے ایک سکھ کے بیٹے کو مسلمان بنا کے شیخ التفسیر قطب عالم مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بنا کے اللہ پاک نے قرآن کریم کی خدمت کا کام لے لیا۔ آکھو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ کھنال گناہ معاف ہو جاندے نا، آکھو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ مدرسے ویچ آئے ہوئے ہیں، قرآن کریم دا مدرسہ، ساڑھے گناہ اللہ پاک معاف فرما دے۔ قرآن والے نسبت ہونی چاہیے کسی نہ کسی بہانے نہ۔ اگر بخشش اور مغفرت چاہتے ہو تو قرآن والوں سے نسبت رکھو، قرآن والوں سے محبت کیا کرو، دینی مدارس سے محبت کیا کرو، علماء طلباء سے محبت کیا کرو۔ کل قیامت کے دن یہ سفارشی بنیں گے انشاءاللہ، یہ بیان کر کے پھر بات کو ختم کروں گا۔ آج ہمارے ماحول میں کچھ مردوں نے کہا جی ایسا قرآن نہیں پڑھ دے، اللہ پاک نے فرمایا نہیں پڑھ دے تو نہ پڑھو، تو سا فن سکھو۔ کالجوں میں سکولوں میں فن سکھایا جاتا ہے، صرف علم قرآن علم حدیث کو علم کہا جاتا ہے۔ عورت بیچاری کمزور ناقص العقل آکھ دیا نا میرا جسم میری مرضی، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہوڑ تک کرے۔ عورت نہیں، الحمدللہ ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں قاری قرآن نظر آتی۔ اللہ پاک جب چاہیں جس سے چاہیں قرآن کریم کی خدمت کا کام لے لیں گے، اللہ رب العزت کی مرضی ہے۔ اللہ پاک معذوروں سے کام لے لیتے ہیں، کمزوروں سے کام لے لیتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں جس نے بھی قرآن کریم سے پیار کیا پروردگار عالم نے اسے بلند مقام عطا فرما دیا۔ اگر گدے نے قرآن کریم سے پیار کر لیا پروردگار عالم نے گدے کو بلند فرما دیا۔ اگر کاغذ نے قرآن کریم سے پیار کر لیا، جس کاغذ پہ اللہ کے قرآن کریم کی آیت مبارکہ لکھی گئی وہ کاغذ بلند ہو گیا۔ جس کپڑے کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہو گئی قرآن کریم کا غلاف بن گیا، پروردگار عالم نے اس کپڑے کو بلند فرما دیا۔ جس انسان کی نسبت قرآن کریم سے ہو گئی پروردگار عالم نے اس انسان کو بھی بلند و بالا فرما دیا۔ جس لکڑی پہ اللہ کا قرآن کریم رکھ کے پڑا گیا وہ تپائی بن گئی، پھٹی بن گئی، اللہ نے اس لکڑی کو بلند کر دیا۔ جس کمرے میں اللہ کا قرآن پڑھا گیا وہ مدرسہ بن گیا، قرآن والا بن گیا، شان والا بن گیا، دار القرآن بن گیا۔ مسلمانوں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، آج نرسری سے لے کے MSc تک کی کتابیں آپ کو ردی میں بکتی ہوئی نظر آئیں گی، بیچ دی جاتی ہیں۔ میٹرک کی کتابیں بیچ دی جاتی ہیں، FSc کی کتابیں ردی میں بیچ دی جاتی ہیں، BS کی کتابیں ردی میں بیچ دی جاتی ہیں، لا کی کتابیں ردی میں بیچ دی جاتی ہیں، میڈیکل کی کتابیں ردی میں بیچ دی جاتی ہیں۔ لیکن یہ اللہ کے قرآن کریم کا مقام ہے، اللہ کے قرآن کریم کی شان ہے، عظمت ہے، بلندی مقام ہے۔ اور جس کاغذ پہ اللہ کا قرآن کریم لکھا گیا اسے ردی میں نہیں بیچا جاتا، بلکہ پروردگار عالم اس کاغذ کو بھی قرآن کریم کی نسبت کی وجہ سے بلند مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ آج رب العالمین نے ساری دنیا کو دنیا والوں کی وجہ سے آباد کیا۔ دنیا والے بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ مارکیٹوں کی وجہ سے دنیا آباد کوئی نہیں، بازاروں کی وجہ سے آباد کوئی نہیں، عدالتوں کی وجہ سے دنیا آباد کوئی نہیں، لوگوں کی وجہ سے دنیا آباد کوئی نہیں۔ اور یہ تو اللہ کے قرآن کریم کا صدقہ ہے۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تہجد میں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، ہمارے دینی مدارس میں، مسجدوں میں، گھروں میں خواتین اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں، قرآن کریم پڑھنے والوں کا صدقہ ہے۔ رب العالمین فرماتے ہو دنیا والوں یہ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں کا صدقہ ہے، ان کے صدقے میں رب العالمین ساری کائنات والوں کو رزق عطا فرماتے ہیں۔
دنیا والوں تمہارا منہ سونا کوئی نہیں، اور بازار میں رہنے والوں، عدالتوں میں رہنے والوں، بازار میں جھوٹ بولا جاتا ہے، عدالت میں مکر کیا جاتا ہے، فریب کیا جاتا ہے، ہیرا پھیری کی جاتی ہے، گالی گلوچ کیا جاتا ہے، اور یہ تو دینی مدارس کی برکت ہے، علماء کی برکت ہے، قرآن والوں کا صدقہ ہے، قرآن والوں کی وجہ سے معصوم لوگ اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کے صدقے میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں پوری کائنات کو رزق عطا فرما دیتا ہوں۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے ہمارا تھوڑا سا مال اپنی قرآن کریم کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ دنیا تو ویسے بھی لٹ جاتی ہے، ادھر موت آئے گی گھر والے کپڑے بھی اتار دیں گے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کے بڑوں کے ورثاء اپنے کپڑے اتار لیتے ہیں، کپڑے چھین لو، موبائل چھین لو۔ اس لیے مسلمانوں اللہ والا کہتا ہے باز آ جا رہا عراق پہ آج عملی زندگی اپنا لے، قرآن سے محبت کرنے والا بن جا۔ اللہ کا قرآن دنیا میں بھی کام آتا ہے، اللہ کا قرآن موت کے وقت بھی کام آتا ہے، اللہ کا قرآن قبر میں بھی کام آئے گا، اللہ کا قرآن میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ اسی کو کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور دنیا کی چمک ڈالر کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ آج دنیا داری کی وجہ سے تھوڑی سی جوانی ملی، عہدہ ملا، پیسہ ملا، آج اللہ کے قرآن کریم سے دور ہو گیا، نمازوں سے دور ہو گیا، مدرسے سے دور ہو گیا، امام الانبیاء کے فرمان سے دور ہو گیا۔ اسی کو کہتا ہے کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ اگر کامیابی چاہتا ہے آجا اللہ کے قرآن کریم سے محبت کرنے والا بن جا۔ آج بھی مسلمانوں اللہ کے قرآن کریم میں وہی شان موجود ہے، وہی عظمت موجود ہے، وہی بلندی موجود ہے، وہی مقام موجود ہے جو مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ آج بھی قرآن والوں کو اگر کسی وجہ سے آگ میں ڈالا گیا، دنیا کی آگ نہیں جلایا، جہنم کی آگ ان کے نزدیک کیسے آئے گی؟ میں دور کی بات نہیں کرتا، نزدیک کی بات کرتا ہوں۔ سندھ کا علاقہ ہے، آج بھی سندھ کے علاقے میں مسلمانوں کے ساتھ ہندو لوگ آباد ہے، 2 بچی ہیں، ایک ہندو کی بیٹی ہے، ایک مسلمان کی بیٹی ہے، دونوں اکٹھی کھیلا کرتی ہیں۔ مسلمان بیٹی نے جب قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، پہلا سبق پڑھا، ہندو اپنی سہیلی بچی کے سامنے پڑھا۔ ہندو بیٹی نے جب اللہ کا قرآن سنا، مسلمان بیٹی سے کہنے لگی یہ تو نے کیا پڑھا ہے؟ بڑی عظمتوں والا کلام ہے، بڑی شان والا کلام ہے، بڑا مقام والا کلام ہے۔ اللہ کا قرآن خود ہی اعلان کرتا ہے، فرمایا کہ بل ہوا قرآن مجید، اور دنیا میں رہنے والوں تم اللہ کے قرآن کی عظمت کو کیا سمجھو گے؟ اس کی بلندی کو کیا سمجھو گے؟ اس کے مقام کو کیا سمجھو گے؟ یہ کتاب اللہ بھی ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ۔ یہ کسی صدر کا کلام نہیں، وزیر کا کلام نہیں، امیر کا کلام نہیں، کسی مصنف کا کلام نہیں، کسی قبیلے والوں کا کلام نہیں، یہ کلام اللہ ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ فرقان حمید ہے۔ رب العالمین اس کو نازل فرمانے والے، جبرائیل امین نوریوں کو سردار اس کو لانے والے، امام الانبیاء صاحب قرآن شافی معاشر ساقی کوثر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جھولیاں پھیلا پھیلا کے اللہ کے قرآن کریم کو لینے والے۔ آج ہمارے پاس مفت میں ہمیں قرآن ملا، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ مفت میں قرآن کو پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں
کتنے لوگ ہیں، لیکن مسلمانوں یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جو مدرسے ہیں ان کا فیض الحمدللہ مکہ میں موجود ہے، مدینہ میں موجود ہے۔ رفاق المدارس کا رسالہ چھپتا ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ مکہ مکرمہ کے مدینہ منورہ کے امام قاری عبد الرحمن سدیس مدظل العالی، وہ پاکستانی 4 حفاظ کرام قرہ حضرات کے شاگرد ہیں۔ آنکھو نا سبحان اللہ، میں ساڑھے مدرسے میں نکے نکے مدرسے نہ سمجھا کرو بھی چھوٹے مدرسے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا یہ دین کے قلعے ہیں، ہمارے ان مدارس کے پڑے ہوئے الحمدللہ یو کے میں، امریکہ میں، عراق میں اور ساری دنیا میں الحمدللہ ہمارے ان مدرسوں کا فیض پھیلا ہوا ہے۔ ہم تو انہوں سمجھ آئے گی نا کہ 20 من دانے 10 من دانے ہیں، من دانے ساڑھے ضائع نہیں گئے ہیں۔ آگے بچے قرآن پڑھیں گے اور بچے قرآن پڑھیں گے اور بچے قرآن پڑھیں گے، جب تک وہ قرآن پڑھتے پڑھاتے رہیں گے یہ 1 من دانے کا ثواب، 1000 کا ثواب، 500 کا ثواب، 100 کا ثواب، 10 کا ثواب الحمدللہ ہمیں ملتا رہے گا۔ آواز لگی ہے مدرسے ختم کرو، مدرسے ختم کرو، مدرسے ختم کرو۔ مدرسے ختم نہیں ہوئے بلکہ ودتے چلے گئے۔ کیوں؟ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور دنیا میں رہنے والوں، میں پروردگار عالم قرآن کریم کو نازل فرمانے والا، میں اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا۔ قرآن کریم کی، قرآن والوں کی حفاظت کی ذمہ واری اللہ رب العزت کی ہے۔ کرونا وائرس آیا، مدرسے بند کرو، مسجدہ بند کرو، سکول بند ہو گئے، یونیورسٹیاں بند ہو گئی، کالجز بند ہو گئے، ملک بند ہو گیا، ہسپتال ساری چیزیں بند، دور ہو جاؤ بھائی دور ہو جاؤ، لیکن ساڑھے مدرسے کھلے رہے۔ آنکھو نا سبحان اللہ، مدرسے کتنے آندہ کرونا وائرس ہے؟ مدرسے اوکھا بندہ پڑھتا ہے، کرونا وائرس بندہ اتنے آندہ کیوں ہے؟ اسا اپنے بچے نو قرآن نہیں پڑھان دیا کہ بچے قرآن پڑھ سن تا بک مر سن۔ تُسا کدے سنے کوئی مولوی بک مریا ہوئے؟ شبرات آندھی پہ یہ تو ویکھنا کہ کئی مولوی زیادہ حلوہ کھان نال بیچارے نا بد ہضمی انہوں نے ہو جاتی ہیں۔ ٹکڑا دی مسیت بناوا حلوے نہ لپاما، للہ کر دو کرم بھیج دو حلوہ گرم ورنہ مر جائیں گے ہم سرخ کسٹرڈ کی قسم۔ اب وہ بات چلی گئی ہے، اکھے مولوی بن سن تا بک مر سن، پھر آگ دے مولوی کھاندے بھی زیادہ ہیں۔ اور مسلمانوں، نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا قرآن والو قرآن پڑھ کے تو دیکھو، پڑھا کے تو دیکھو، اور قرآن پڑھنا پڑھانا تمہاری ذمہ واری ہے، اور تمہاری رزق کی حفاظت کی ذمہ واری کرنا یہ رب العالمین کی ذمہ واری ہے۔ کرونا وائرس آیا، بچے آوارہ پھرنے لگے، سکول بند، کالج بند، یونیورسٹیاں بند، تے انہوں دے ماں پیوں انہوں نے پکڑ کے نا مدرسے والے دے کوڑ لے آکے بٹھا دیتا۔ اللہ نے انہوں دے بچیاں نوی حافظ قرآن بنا دیتا۔ فرمایا کہ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا کے لوگوں نے مکر کیا، فریب کیا، لیکن مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، اگر میں پروردگار عالم نے انہی سے قرآن کریم کی خدمت کا کام نہ لے لیا تو رب کی خدائی کیا ہوئی؟ اللہ مکر سے پاک ہے، رب العالمین تدبیر فرمانے والے ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، پروردگار عالم نے جن لوگوں نے مکر کیا تھا، فریب کیا تھا، انہی کے بچوں کو قاری قرآن بنا دیا، حافظ قرآن بنا دیا۔ اللہ پاک جب چاہیں جس سے چاہیں قرآن کریم کی خدمت کا کام لے لیتے ہیں۔ ہندو بیٹی نے مسلمان بیٹی کی زبان سے اللہ کا قرآن سنا، غیر مسلموں کی بچی ہے، ہندو کی بیٹی ہے، اپنی ساتھ کھیلنے والی بچی سے اللہ کا قرآن سنا، دل پہ چوٹ لگی، کہنے لگی میں اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتی ہوں، اس کے بغیر زندہ نہیں رہوں گی۔ قریبی بچیوں کا مدرسہ تھا، مدرسۃ البنات تھا، وہاں چلی گئی، معلمہ صاحبہ سے گفتگو ہونے لگی، میں نے قرآن پڑھنا ضرور ہے، میں ہندو کی بیٹی ہوں، میں غیر مسلم کی بیٹی ہوں، لیکن میری شرط ہے میں خفیہ طور پہ اسلام قبول کر لوں گی، چھپ کے اسلام قبول کر لوں گی، میری شرط ہے میرا جو کھیلنے کا وقت ہوا کرے گا اس وقت میں مدرسے میں آیا کروں گی، مجھے تھوڑے وقت میں اللہ کے قرآن کریم کی تعلیم دے دیا کرنا۔
खड़बुजदार के लोगों, मदरसे में बच्ची आती रही, थोड़े वक्त में अल्लाह ने कारी कुरान बना दिया। मदरसे में खत्म कुरान की महफिल हुई, जलसा हुआ, बच्ची उम्र में छोटी है, एक कोने में बैठी हुई रो रही है। हजरत मोहतरम साहब ने पूछा, बेटी रोती क्यों है? अर्ज करने लगी, मौलाना मैंने आज तक आपको जिक्र नहीं किया, मैं हिंदू की बेटी हूँ, मैं गैर मुस्लिम की बेटी हूँ, मुझे कुरान का पढ़ना अच्छा लगता था, सुनना अच्छा लगता था, देखना अच्छा लगता था, मैंने छुप के इस्लाम कबूल कर लिया। खेलने के वक्त में मदरसे में आती रही, आज मेरी आँख खुली, अल्लाह ने मुझे कारी कुरान बना दिया। बेटी ये रोने की बात नहीं है तो खुशियों का मकाम है। अर्ज करने लगी, मौलाना मेरी बिरादरी सारी की सारी गैर मुस्लिम है, मैं रोती इसलिए हूँ, अगर उनको पता चल गया वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस्ताद मोहतरम ने फरमाया, बेटी ये अल्लाह का कलाम है, कुरान वालों से रब्बुल आलमीन का ये वादा है, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान वालों की दुनिया में भी हिफाजत है, मौत के वक्त भी हिफाजत है, कब्र में भी हिफाजत है, कल क़यामत का दिन होगा, जन्नत में भी रब्बुल आलमीन अज़ाबे जहन्नुम से हिफाजत फरमाएंगे। चुनांचे उस्ताद मोहतरम ने फरमा दिया, बेटी जाओ घर की तरफ रुखसत हो जाओ। बच्ची घर पहुंची, अल्लाह को यूं ही मंजूर था, हिदायत का जरिया यूं ही बनना था, मौत आ गई, फौत हो गई। हिंदुओं ने अपने मजहब के मुताबिक जलाने की कोशिश की, 3 मरतबा लकड़ियां जमा की, केमिकल डाला, पेट्रोल डाला, घी डाला, रब्बे कायनात की कसम है आग इस बच्ची के नजदीक नहीं आई। हिंदू लोग बड़े परेशान हैं, आज तक हमने बड़े बड़े हिंदुओं को जलाया, बड़े बड़े गैर मुस्लिमों को जलाया, बड़े बड़े पंडितों को जलाया, ये मासूम सी बच्ची है, आग ने इसको छुआ क्यों नहीं, नजदीक क्यों नहीं आई, जलाया क्यों नहीं? वाकया इलाके में मशहूर हो गया। हजरत कारी साहब तशरीफ ले आए, आके फरमाया, हिंदुओं गैर मुस्लिमों तुमने 3 मरतबा कोशिश की है, लाख मरतबा कोशिश करो, सारी दुनिया की लकड़ियां जमा करो, केमिकल डालो, पेट्रोल डालो, घी डालो, रब्बे कायनात की कसम है आग इस बच्ची के नजदीक नहीं आएगी। कारी साहब क्या बात है, ये हमारी बेटी है, हम तो पहले रोजाना हिंदुओं को जलाया करते हैं। कारी साहब ने फरमाया, ये तुम्हारी बेटी कोई नहीं, ये हमारी बेटी है, इसने छुप के इस्लाम कबूल किया है, ये कारी कुरान है, हाफिज कुरान है। कुरान वालों से रब्बुल आलमीन का ये वादा है, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। परवरदिगार आलम कुरान की भी, कुरान वालों की भी हर मैदान में, हर जहान में हिफाजत फरमाया करते हैं। जिवें साडे पासे भी कई बंदे आखदे ने कि ये मौलवी एवें बनाई हुई गल है मौलवियां दी, ते हिंदू आखन लगे कारी साहब असीं तुहाडी गल ते यकीन नहीं करते, कोई हुज्जत, कोई दलील, कोई सबूत पेश करो। ये बच्ची कैसे हाफिज कुरान हो सकती है? हमें पता ही नहीं चला कब ये मुसलमान हो गई। कारी साहब ने फरमाया, जाओ बेटी भी तुम्हारी है, घर भी तुम्हारा है, कमरा भी तुम्हारा है, रूम भी तुम्हारा है, अपनी मासूम बेटी का बिस्तर खोल के देखो, सराहने के नीचे अल्लाह का कुरान करीम मौजूद होगा। हिंदुओं ने देखा, सराहने के नीचे अल्लाह का कुरान महफूज पड़ा है। हिंदुओं को यकीन आ गया, हमारी बेटी मुसलमान थी, हाफिज कुरान थी, इसकी निस्बत अल्लाह के कुरान करीम से थी, इसलिए आग ने इसको जलाया कोई नहीं, छुआ नहीं, नजदीक नहीं आई। हिंदुओं ने जब शान कुरान देखा, अजमत कुरान करीम देखा, बुलंदी कुरान करीम देखा, तमाम के तमाम ने मीटिंग की, फैसला किया और कारी साहब के पास आके कहने लगे, ओ कारी साहब अब हम कुरान करीम से दूर नहीं रहना चाहते, हम तमाम के तमाम भी इस्लाम कबूल करते हैं। मुसलमानों ये वही अल्लाह का कुरान करीम है। मौत के वक्त भी अल्लाह का कुरान काम आता है, दुनिया में भी अल्लाह का कुरान काम आता है, मौत के वक्त भी अल्लाह का कुरान करीम काम आएगा।
کسی کو بھی موت آئے، دادا جی کو، ابا جی کو، صدر، وزیر، امیر، پروفیسر، پڑھا لکھا، اس وقت کہتے ہیں جی قرآن والوں کو بلا کے لاؤ، قریب بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھے، موت کے وقت اللہ کا قرآن کام آئے گا۔ فرمایا قرآن والا جب قبر میں جاتا ہے، قبر کہتی ہے، فضائل اعمال میں بھی حدیث ہے، اردو میں بھی آپ پڑھ سکتے ہو، دیکھو اسے۔ قبر کہتی ہے قرآن والے، اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں تیرے بدن کو کھاؤں، کیونکہ تیرے سینے میں اللہ کا قرآن کریم محفوظ ہے۔ آنکھو نا سبحان اللہ۔ تو بچوں کے والدین کو مبارک ہو جن کے بچے حافظ قرآن بنے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے ماں باپ کو مفت میں جنت دی، اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا کرو، مفت میں جنت ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ جنت میں نوری ممبر پہ بیٹھے ہوں گے، نوری تاج پہن کے بیٹھے ہوں گے، لوگ سوال کریں گے رب کریم نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی بھی کسی کا پرسان حال کوئی نہیں، یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے، کوئی پیغمبر ہے، کوئی رسول ہے، کوئی صدر ہے، کوئی وزیر ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے نہیں نہیں، انبیاء کا مقام تو بہت زیادہ ہے، صحابہ کا مقام بھی بڑا ہے، اہل بیت کا مقام بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ تو میرے قرآن کریم پڑھنے والوں کے ماں باپ ہیں، والدین ہیں۔ آج رب العالمین نے ان کو نوری ممبر پہ بٹھایا، جنت کا داخلہ بھی دیا اور نوری تاج پہنایا۔ اتنا نوری تاج اللہ پاک پہنائیں گے، فرمایا کہ اگر اس کا ایک ذرہ دنیا والے سورج کے سامنے کر دیا جائے، دنیا والے سورج کی روشنی ماند اور کم پڑ جائے۔ رب العالمین حافظ قرآن سے فرمائیں گے آجا، جیسے دنیا میں تو قرآن پڑھا کرتا تھا، الف لام میم سے پڑھنا شروع کر دے، جہاں جنت کے درجات پہ چڑھنا شروع کر دے، جہاں والناس آ جائے وہاں تک کی ساری جنت تیری ہے۔ حکومت ہماری ہے، مولوی صاحب ہنس دین، حکومت ہے ہی ساڑی، بڑی کسے دی؟ حکومت قرآن والوں کی ہے، نہیں مانتے تسی کہ منو گے ہونا، عصر دا وقت ہوئے گا، کوئی صدر آ کے نماز پڑھائے گا؟ قرآن پیشوا، صدر کسے کہتے ہیں کہ پیشوا ہو، امام ہو، صدر بھی پیچھے، وزیر بھی پیچھے، امیر، پروفیسر، ایم ایس سی کرنے والا، ٹیچر، پڑھے لکھے، اسٹوڈنٹ، طلباء، کالج، یونیورسٹیاں اور بڑے بڑے مالدار، سارے قرآن والے کے پیچھے آ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن والا دنیا کا بادشاہ ہے، مندے ہو کہ نہیں ہونا؟ اور یہ معصوم بچے، ان کو یوں نہ سمجھو کہ یہ مسکین بیٹھے، مسکین نہیں، یہ قرآن کی وجہ سے ہمارے بادشاہ ہیں، ہمارے مسلح کے وارث ہیں، پیشوا ہیں، امام ہیں۔ ابھی رمضان کی آمد ہے، لوگ آئیں گے، صدر بھی آئے گا، وزیر بھی آئے گا، امیر بھی آئے گا، کبیر بھی آئے گا، جاگیردار بھی آئے گا، سارے کے سارے مسلمان آئیں گے، دنیا دار آئیں گے، مدرسے والوں سے آ کے کہیں گے ہمیں حافظ قرآن دو۔ وہ کیا کرو گے حافظ قرآن کا؟ وہ کہیں گے اسے اپنا صدر بنائیں گے، اپنا امام بنائیں گے، اپنا بادشاہ بنائیں گے۔ وہ قرآن والا مسلح پہ کھڑا ہو کے امام بنتا ہے، پیشوا بنتا ہے، ساری دنیا کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، صدر بھی، وزیر بھی، امیر بھی، کبیر بھی، جاگیردار بھی، حسین بھی، ایم انگلش کرنے والا بھی، ایم فل کرنے والا بھی، پڑھے لکھے بھی، ساری دنیا کے حسین بھی، ساری دنیا کے مالدار بھی حافظ صاحب کے پیچھے آ کے اقتداء میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے حافظ صاحب آجا، قرآن کریم پڑھنا شروع کر دے، جیسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، الف لام میم سے پڑھنا شروع کر دے اور جنت کے درجات پہ چڑھنا شروع کر دے، جہاں والناس آ جائے وہاں تک کی ساری جنت تیری ہے۔ تو کتنی جنت ملے گی حافظ صاحب کو؟ 6666 آیتیں۔ نیٹ پہ دیکھ لینا، کوئی بات نہیں، سارے دیہڑے بسی میں ٹک ٹوک ہے، سارے دیہڑے بس وہ پہ ہی کام کر دے ہو، یہ چنگا کام بھی کدے کیتا کرو۔ کتنی آیتیں؟ 6666 آیتیں۔ ہر آیت کے بدلے میں علماء نے لکھا اللہ پاک درجہ دیں گے حافظ صاحب کو، اتنی بڑی جنت۔
پھر نماز کے بدلے بھی جنت ہے، روزے کے بدلے بھی جنت ہے، حج کے بدلے بھی جنت ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کے بدلے میں جنت ہے، زکوٰۃ کے بدلے میں جنت ہے، مدرسے کی خدمت کرنے کے بدلے میں جنت ہے، بزرگوں کا ادب و احترام کرنے کے بدلے میں جنت ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے آپ صاحب بڑی جنت کما لی، بڑی جنت تیرے پاس ہو گئی۔ اور کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی تھے جو تیرے ساتھ تعاون کرتے تھے، ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، مدرسے کی معاونت کرتے تھے، حافظ صاحب طلباء تھے اس وقت تیرا تعاون کیا کرتے تھے، آج وہ کسی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، اللہ نے تجھے سفارشی بنایا، ان کو ہاتھ سے پکڑ کے بلا حساب و کتاب جنت میں لے جا۔ صدر کو یہ مقام نہیں ملے گا، بادشاہ کو یہ مقام نہیں ملے گا، جنرل کو یہ مقام نہیں ملے گا، وزیر اعظم کو یہ مقام نہیں ملے گا، ایم این اے ایم پی او کو یہ مقام نہیں ملے گا۔ اور نعرہ لگانے والوں اور پارٹیوں کے پیچھے چلنے والوں، آؤ قرآن کے پیچھے چلو، قرآن والے بن جاؤ، قرآن کریم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، کل قیامت کے دن ہو سکتے ہیں ان کی سفارش نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک فرمائیں گے، علماء نے لکھا ہے 10 آدمیوں کی سفارش نصیب ہوگی، 70 آدمیوں کی سفارش نصیب ہوگی۔ بعض علماء نے بھی یہ بھی لکھا ہے اگر محبت کرنے والوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کی برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ پاک فرمائیں گے سب کو پکڑ کے حافظ صاحب بلا حساب و کتاب جنت میں لے جا۔ اس لیے قرآن والوں سے محبت کیا کرو، قرآن والوں سے پیار کیا کرو۔ حضور نے فرمایا قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن والوں پہ مال خرچ کرو، قرآن والوں کا ادب و احترام کرو۔ 5واں کام کبھی نہ کرنا، مخالفت کبھی نہ کرنا، ورنہ دنیا بھی اور آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلما، او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا کہ دنیا میں صدر بہتر کوئی نہیں، وزیر بہتر نہیں، کاروباری بہتر نہیں، دنیا دار بہتر کوئی نہیں، اور بہترین شخص وہ ہے، بہترین مرد وہ ہے، بہترین عورت وہ ہے جو اللہ کے قرآن کریم کو پڑھے اور قرآن کریم کو پڑھائے۔ اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات اقدس نے جب قرآن والا قبر میں چلا جاتا ہے، اس قرآن والے کے نزدیک اتنا خوبصورت جوان آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ قرآن والوں کا مقام ہے۔ قرآن پڑھتے ہو نا، فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اتنی محبت کرتے ہیں، علماء نے لکھا ہے اتنی محبت کرتے ہیں، فرشتوں کو پیار آتا، اللہ سے اجازت مانگتے ہیں اللہ سانو اس قرآن والے نال بڑی محبت ہوئی ہے، سانو اجازت ہے ایدہ منہ چوم لیں، قریب ہو کے قرآن والوں کا منہ چوم لیتے ہیں فرشتے۔ اس لیے مدرسے کے قرآن کریم کے طالب علم بندہ ہر عمر میں بن سکتا ہے، نیت رکھو۔ آج کہتے ہیں جی بچہ پیدا ہوگا ڈاکٹر بنائیں گے، پروفیسر بنائیں گے، فلاں پولیس والا بنائیں گے، اور سب کچھ بناؤ، لیکن نیت یہ کرو، دعا یہ کیا کرو میرے اللہ بیٹا دے اسے قرآن ضرور پڑھائیں گے، بیٹی دے اللہ اس کو قرآن کریم ضرور پڑھائیں گے۔ خود بھی قرآن پڑھو، ایک ایک آیت قرآن پڑھو گے۔ قرآن کے طالب علم علماء موجود ہیں، قرآن کا جو طالب علم ہے اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، یہ قرآن والوں کا مقام ہے۔ آج ہم قرآن کو نعوذ باللہ کمزور سمجھتے ہیں، قرآن کمزور نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک قرآن کریم کو قوت دیں گے، طاقت دیں گے، جب تکڑا جڑا ہوتا ہے نا پہلوان۔ یہ سورۃ مبارکہ، سورہ ملک، سورہ حمیم سجدہ، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ نبا، سورہ فتح، یہ جو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق، یہ چھوٹی بڑی صورتیں جو مائیاں بیویاں اور مرد حضرات پڑھا کرتے ہو، مبارک ہو، کل قیامت کا دن ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن بھی قبر میں بھی تکڑے جڑے جوان بن کے آئیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا القرآن الرمضان والقرآن یشفان الى یوم المیزان، او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا کہ رمضان کا روزہ بھی، اللہ کا قرآن بھی جنت میں جانے کی سفارش کیا کرتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ کیا کرتا ہے۔ جب قرآن والا دنیا سے چلا جاتا ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے اس
اس کی چارپائی سے لے کے قبر کی لات تک 70,000 فرشتوں کی جماعت نازل ہوتی ہے. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اس لیے مسلمانوں اللہ کا وہ قرآن کریم ہمیں عطا فرمایا. دنیا کا دستور ہے بادشاہ بولے اسے گفتگو کہا جاتا ہے, اخبار نقل کرتا ہے, ٹیلی ویژن نقل کرتا ہے, نیٹ فیس بک نقل کرتا ہے. صدر نے یوں کہا, وزیر اعظم نے یوں کہا, لیکن آمنہ کا در یتیم, مکے کا یتیم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اپنے لبوں کو حرکت دے اسے قرآن کریم کہا جاتا ہے. آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم کوئی نہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مکی مدنی نبی شافی معاشر نبی ساری کی ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اسی کو کمتر مروم کہتا ہے کہ کٹن راتا مصلی تے کٹن راتا مصلی تے کھلوتیاں پیر سج بیندے نہ اتنا جاگ رب آنکھیں عبادت جئی ہوئے پیمبر مقتدی ہوئے امامت جئی ہوئے کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت جئی ہوئے. سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریا صاحب قرآن جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کی ساری رات اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں گزار دیا کرتے ہیں. نواز رسول جگر گوشہ بطول جنت کے پھول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا ہے, شہداء کربلا موجود ہے. جوان علی اکبر شہید ہو گیا, معصوم علی اصغر شہید ہو گیا, قاسم ابن حسن شہید ہو گیا, بہادر تن اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو گئے. نماز کا وقت ہے, حسین نے میدان کربلا میں اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی ہے. آج دنیا کا دستور ہے مساجد میں, مدارس میں, کرسیوں پہ, منبروں پہ, چارپائیوں پہ, تپائیوں پہ, کوٹھیوں میں, بنگلوں میں, جدادوں میں, مربوں میں نرم نرم بیڈوں بستر پہ بیٹھ کے اللہ کے قرآن کریم کا پڑھنا بڑا آسان ہے. لیکن جاؤ نواز رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے سوال کرو. حسین نیزے کی نوک سامنے موجود ہے, بچڑوں کی شہادت پہ اللہ کا قرآن پڑھنے کا قرینہ کس نے سکھایا ہے؟ حسین نے وہ قرآن پڑھا. انسان تو انسان رہے, ملائکہ فرشتوں کی جماعت بھی حیران رہ گئی. اسی کو کہتا ہے کہ سرے نیزے پہ حضرت نے سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ. ملائک بھی فرشتے بھی ہوئے حیران, تلاوت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا, شرافت ہو تو ایسی ہو پڑھو ہر دم درود پر, لیاقت ہو تو ایسی ہو لہو کی موج میں ڈوبیں گے بچایا سب کو طوفان سے لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا, شرافت ہو تو ایسی ہو پڑھو ہر دم درود پر, لیاقت ہو تو ایسی ہو. اس لیے مسلمانوں میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی, زندگی باقی تو ملاقات باقی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. خطبات ملتانی جو حضرات لینا چاہیں گے, اس میں قاری نیف صاحب کی سوانح عمری 10 تقریریں موجود ہیں, جو حضرات لینا چاہیں گے بعد میں لے لیں گے. 2 مصرے بس, یہ 3 طالب علم ان کی دستار بھی ہوتی ہے, تو یہ وکاشہ طاہر آپ کے سامنے نظم بھی پڑھتا ہے, دستار بھی ساتھ. درود شریف پڑھ اللہم صلی اللہ. سونے نبی دا
دل وچ قیام سونے نبی دا دل وچ قیام پڑھدا خدا خود پڑھدا خدا خود درود و سلام سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا خدمت دے اندر جبریل آیا خدمت دے اندر جبریل آیا عرش اولا تے رب نے بلایا عرش اولا تے رب نے بلایا رب دا حبیب سب نو اکھایا رب دا حبیب سب نو اکھایا خیر البشر دا اونچا مقام سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا طائف تے لوکاں پتھر برسائے طائف تے لوکاں پتھر برسائے پنڈا لہو وچ بھجیا پہ آئے پنڈا لہو وچ بھجیا پہ آئے زخماں دے بدلے دیندا دعا ہے زخماں دے بدلے دیندا دعا ہے پھلاں دی بارش جس دا کلام سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا خوش نصیب طالب